الحمد لله الذي هدانا صفاء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وصحبه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وسعدوا في معارج الحق بالتحقيق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقال الله تعالى في مقام آخر وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تدع قراءة القرآن على كل حال وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أول ما خلق الله نوري وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دعوة إبراهيم وبشارة عيسى والرؤيا أمي التي رأت حين وضعتني آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے اور لالوں میں ہے پسند مجھے آمینہ کا لال لالوں میں ہے پسند مجھے آمینہ کا لال شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے فراز عرش کی عظمت سلام کرتی ہے نبی کے شہر کو جنت سلام کرتی ہے تمہارے در سے ہے جس نے رکھا امید کرم خود ان کو آ کے ضرورت سلام کرتی ہے اور شہسوار اہل سخن برادر امام اہل سنن استاذ زمن حضرت علامہ حسن رضا خاں بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدھرا چھوڑ کر اور حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو عدو سمجھتے ہیں ہم سنیوں کے علاوہ جتنے نبی کے گستاخ ہوں گے جتنے بدعقیدے ہوں گے سب قیامت کے میدان میں ایک دوسرے کا منہ تکتے پھرتے ہوں گے اسی منظر کشی کو اسی قیامت کے میدان کے منظر کو استاذ زمن علامہ حسن رضا نے اپنی شاعری میں بیان کر کے کہتے ہیں حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر
آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر، اور مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ اے حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے صدقہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ آئیے جی لگا کر کے نبی اور آل نبی کی مقدس بارگاہ میں قسمت کو بنانے کے لیے، گناہوں کو بخشوانے کے لیے، نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے، میدان محشر میں رسول باوقار احمد مختار کو منہ دکھانے کے قابل بننے کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کے لیے جی لگا کر کے آگے سے پیچھے، دائیں سے بائیں، اوپر والے نیچے والے سارے لوگ نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، صلاة و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خوش عقیدہ سنی بھائیوں، منبر نور پر مقتدر علماء کرام جلوہ فرما ہے، خصوصیت کے ساتھ آپ ہی کے بستی کے حضرت حافظ انصار صاحب، جنہیں آپ جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، جلوہ فرما ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس جلسے کی نظامت جو فرما رہے ہیں حضرت عزیزم حافظ مولانا احمد رضا، اور مداح رسول باغ طیبہ کے پھول حضرت حافظ و قاری مولانا ابراہیم رضا، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت حافظ و قاری شیر محمد، اور آپ ہی کے بستی کے، آپ ہی کے محلے کے حضرت حافظ و قاری مولانا قمر رضا، جو آپ کی بستی میں آپ کے بچوں کو اچھی تعلیم دے کر کے ان کی آخرت بنا رہے ہیں۔ تمام علماء کرام، حفاظ کرام اور تمام طلباء کرام تشریف فرما ہے۔ تھوڑی دیر میری تقریر ہوگی، تقریر آپ دل سے سنیں گے یقیناً۔ اگر میری آواز بحال ہو گئی، چونکہ مائک اس قابل نہیں ہے جو میں تقریر کر سکوں، ورنہ اللہ کا شکر ہے میں عرس رضوی جہاں 20 لاکھ لوگ ہوتے ہیں وہاں تقریر کرتا ہوں، اور پھر پیچھے مسلسل بارش، موسم خراب، اس لیے پروگرام کینسل ہو چکے تھے پیچھے کے۔ اگلا پروگرام احمد آباد دلی اس علاقے میں ہے، چونکہ آپ کا مائک اس قابل نہیں ہے جس انداز میں تقریر کر پاؤں، لیکن پوری کوشش کروں گا آپ کو حدیثیں سنانے کی، تقریر سنانے کی۔ ان علماء کرام کی دعائیں لیتا ہوا بس ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، اجازت ہے آپ؟ جی بے شک، ضرور جی، پوری توجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور محبت سے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میری جانب جو ہو جائے اشارہ یا رسول اللہ، چمک جائے میری قسمت کا تارا یا رسول اللہ، مقدر میں میرے لکھ دو دوبارہ یا رسول اللہ، کروں میں پھر مدینے کا نظارہ یا رسول اللہ۔ سنیے ترمذی شریف جلد ثانی پیج نمبر 290، بابو ماجہ فی التسبیح، حدیث نمبر 28، حدیث نمبر 28 کے لائن نمبر 70 نمبر 4-5 کی حدیث سنیے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التسبیح نصف المیزان التکبیر یملؤہ الحمدللہ یملؤہ ما بین السماء والارض او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سارے لوگ میرے نبی کی حدیث کے نام سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث پڑھ چکا ہوں، ترجمہ سنیے ذرا محبت سے، آپ لوگ بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا ادھر والے آپ بولیے سبحان اللہ، اب ذرا سب مل کے بولیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ نبی فرماتے ہیں کہ جب خدا کا بندہ محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سارے لوگ بولیے سبحان اللہ۔ ادھر یہ لنٹر پہ جو بیٹھے آپ بولیے سبحان اللہ، ہاں محبت سے سبحان اللہ۔ جب ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب خدا کا بندہ محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا ثواب عطا کرتا ہے کہ جس سے ترازو کا آدھا پلہ ہی بھر جاتا ہے۔
جی بے کیا شک بھر جاتا ہے؟ کیا بھر جاتا ہے؟ ترازو کا آدھا پلہ. ترازو دیکھا آپ لوگوں نے؟ سب نے دیکھا ہوگا ترازو. جس ترازو کو آپ نے دیکھا وہ ترازو نہیں، اللہ کا ترازو. اس ترازو کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ قرآن شریف کے پارہ 17 سورہ انبیاء رکوع نمبر 4 آیت نمبر 47 خدا فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. خدا فرماتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے جس پر ہمارے اور آپ کے اعمال تولے جائیں گے. کیا تولے جائیں گے؟ اعمال تولے جائیں گے. وہ ترازو کا پلہ ہوگا کہاں؟ وہ ترازو کا پلہ ہوگا کتنا بڑا؟ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ان میزان رب العالمین یستقبل بہ العرش. اللہ کا ترازو عرش اعظم کی داہنی جانب ہوگا. ایک پلہ ہوگا جنت کی طرف، ایک پلہ ہوگا جہنم کی طرف. اور ترازو کا ایک پلہ کتنا بڑا ہے؟ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں لو وضعت السماوات والارض. ترازو کا ایک پلہ اتنا بڑا ہے کہ ساتوں طبق زمین اور ساتوں طبق آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان کے بیچ میں ہے ساری چیزوں کو اٹھا کر کے ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے. اللہ اکبر. ساتوں طبق زمین و آسمان کے بیچ میں کیا ہے؟ امریکہ، جرمنی، جاپان، ہالینڈ، ماریشس، ملیشیا، سری لنکا، آسٹریلیا، زمبابوے، چین، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، ہندوستان، پاکستان، ترکستان، افغانستان، قزاقستان، سب کو اٹھا کر کے ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے تب بھی وہ ترازو کا پلہ نہ بھرے. اللہ اکبر. اتنا بڑا ترازو کا پلہ جو ساتوں طبق زمین سے نہ بھرے، ساتوں طبق آسمان سے نہ بھرے، پھر وہ ترازو کا پلہ بھرے گا کیسے؟ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب خدا کا بندہ محبت سے سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا ثواب عطا کرتا ہے کہ جس سے ترازو کا آدھا پلہ ہی بھر جاتا ہے. بے شک. واہ بھائی واہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت اچھا بیان. تو ذرا محبت سے اپنے ترازو کے پلے کو بھرتے رہیے اور میں آپ کو حدیث مصطفیٰ سناتا رہوں. اب ذرا حدیث سننا چاہتے ہیں تو ذرا محبت سے بولیے یا رسول اللہ، اور محبت سے سبحان اللہ. سنیے مشکات شریف جلد ثانی پیج نمبر 515 باب و فضائل سید المرسلین اور پیج نمبر 515 کے حدیث نمبر 7 سطر نمبر 12 13 14 15 16 کی حدیث سنیے. عن ابی ذر الغفاری قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیف علمت انک نبی حتی استیقنت؟ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا ذر آتانی ملکان وانا ببعض بطحاء مکہ فوقع احدهما الى الارض وكان الاخر بين السماء والارض فقال احدهما لصاحبه اهو هو قال نعم قال فزنه برجل الى آخر الحدیث او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سارے لوگ میرے نبی کی حدیث کے نام سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حدیث شریف ہے، حدیث کا ترجمہ کروں گا تو ایسا ضرور محسوس ہوگا کہ آپ کسی گاؤں میں نہیں ہے بلکہ گنبد خضرا کے چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے بات گنبد خضرا کی ہے تو شاعر کہتا ہے کہ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، اور خدا کرے کہ وہ دن دکھائے کہ مدینے کے جائے ہم خاک در رسول کا سرما لگائے، ہم خاک رسول کا سرما لگائے ہم. آپ حضرات یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی مہینے میں ہمارے آقا کی ولادت ہوئی. کس کی ولادت ہوئی؟ آقا کریم. دنیا میں سب سے افضل و اعلیٰ سب سے اچھے کون؟ ہمارے سب بولیے ہمارے نبی. اب میں ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں اس ماحول اس مہینے کے سلسلے سے. ذرا توجہ ہے آپ حضرات کی، بولیے محبت سے سبحان اللہ. شعر سنیے کہ کیا پیارا شعر ہے کہ چلتی ہے پر نور ہوا. جس دن پیارے نبی اس مہینے میں تشریف لائے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، تو ذرا شعر ملاحظہ فرمائے کہ چلتی ہے پر نور ہوا دل کیف میں ڈوبے جاتے ہیں. چلتی ہے پر نور ہوا، چلتی ہے پر نور ہوا دل کیف میں ڈوبے جاتے ہیں اور جھرمٹ میں
قدسی و ملک کے، جھرمٹ میں قدسی و ملک کے شاہد عالم آتے ہیں، جھرمٹ میں قدسی و ملک کے۔ قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو، قدسی کسے کہتے ہیں؟ فرشتوں کو۔ تو جھرمٹ میں قدسی و ملک کے شاہد عالم آتے ہیں، اور وقت صبح روزے دوشنبہ، دوشنبہ کہتے ہیں پیر کے دن کو، دوشنبہ کسے کہتے ہیں؟ پیر کے دن کو۔ اور ہمارے نبی کس دن پیدا ہوئے؟ پیر کے دن ہے۔ تو شاعر نے کیا کہا ہے کہ وقت صبح روزے دوشنبہ 12 ربیع الاول کو، وقت صبح روزے دوشنبہ، وقت صبح روزے دوشنبہ 12 ربیع الاول کو، بام فلک پر بلبل سدرا، بام فلک پر بلبل سدرا نوری علم لہراتے ہیں، بام فلک پر بلبل سدرا نوری علم لہراتے ہیں، چلتی ہے پر نور ہوا، اور نعت رسالت لکھنا پڑھنا، نعت رسالت نبی کی نعت لکھنا اور نبی کی نعت پڑھنا ہے نہیں کہ نعت رسالت لکھنا پڑھنا ایسی عبادت ہے دلکش، نعت رسالت لکھنا پڑھنا، نعت رسالت لکھنا پڑھنا ایسی عبادت ہے دلکش، روح کی دنیا کو ہم اس سے، روح کی دنیا کو ہم اس سے ہر لمحہ بہلاتے ہیں، چلتی ہے پر نور ہوا، دل کیف میں ڈوبے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کیا؟ آپریٹر صاحب اگر ہو تو اس کی آواز تھوڑی تیز کرو، مائک والے اگر ہیں تو آواز تھوڑی تیز کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ اے لوگو، تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آ گیا، اور اسی مہینے میں 12 ربیع الاول کے دن آپ لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا ہوگا۔ جلوس اگرچہ بارش کی وجہ سے نہیں نکالا ہوگا اس سال، نکلا جلوس بارش کی وجہ سے، لیکن بہت سی جگہوں پر بارش کی وجہ سے لوگوں نے جلوس نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آ گیا، اور اسی مہینے میں آ گیا، اور 12 ربیع الاول کے دن ہم لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، اہتمام کیا، ہے نہیں؟ ڈیکوریشن، یہ نورانی علماء کی جماعت، یہ مائک، یہ لائٹ، یہ سب کیوں؟ پیارے نبی کی آمد پر خوشیوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ خوشیوں کا کیا ہو رہا ہے؟ اظہار ہو رہا ہے۔ ہر قوم خوشی کے موقع سے، یہ ریت ہے، رواج ہے، رسم ہے کہ جب کوئی نعمت کسی کو ملتی ہے تو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ارے جیسے کسی کے بیٹا پیدا ہو تو خوشی کا اظہار ہوتا ہے نہیں؟ مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، دوستوں میں مصافحہ معانقہ کرتے، کیوں؟ کیونکہ خوشی کا اظہار ہوا، بیٹا پیدا ہوا تو خوشی ہوئی اور خوشی کا اظہار ہوا۔ اور جیسے 15 اگست 1947 اسی تاریخ کو ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ کیسے آزاد ہوا؟ ظالم جابر تن کے گورے من کے کالے، دشمن اسلام دشمن مسلمان، انگریزوں کو ہندوستان والوں نے مار مار کر بھگایا اور بھاگنا پڑا۔ تو 15 اگست 1947 اسی تاریخ کو ہندوستان آزاد ہوا۔ تو یہ ملک ہندوستان کی آزادی ہم اہل ایمان والوں کے لیے نعمت ہے۔ کیا ہے؟ نعمت۔ ہندوستان کی آزادی نعمت ہے۔ تو یہ ملک ہندوستان ہے، یہاں ہر دھرم کے لوگ رہتے ہیں، یا ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، اور ہم مسلمان بھی رہتے ہیں، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر یوم آزادی منانا، خوشیوں کا اظہار کرنا جائز ہے جائے۔ تو 15 اگست
اگست 1947 اسی تاریخ کو ملک ہندوستان آزاد ہوا تو ہر 15 اگست کو ہم جھنڈے لہراتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ 15 اگست اسی تاریخ کو ہمارا ہندوستان آزاد ہوا، ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن ایک خوش عقیدہ سنی بھائیوں توجہ کرنا آپ حضرات، لیکن 12 ربیع الاول کو سب سے بڑی نعمت ہمیں ذات رسول کی صورت میں ملی ہے، ذات رسول کی صورت میں ملی ہے۔ اور پیارے نبی کی ذات ہم ایمان والوں کے لیے ہمارے جان اور اولاد سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں، پیارے نبی کی ذات ہے، کوئی اور چیز نہیں، پیارے نبی کی ذات ہے۔ ہمارے مال اور اولاد سے زیادہ کوئی اہم چیز اور نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ پیارے نبی کی ذات ہے۔ تو جب یہ تاریخ آتی ہے، جب یہ مہینہ آتا ہے، تو ہم نبی کے غلام، نبی کی محبت میں دیوانے نبی کی محبت میں جلوس کا اہتمام کرتے ہیں، جلسے کا اہتمام کرتے ہیں، میلاد کا اہتمام کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جسے سرکار بلاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، علماء اہل سنت، حضرت مولانا غلام ربانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب حضرت، بہت خوب۔ سرکار کی محفل کو غلام سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ اب ایک بڑی پیاری روایت سنیے، الانوار المحمدیہ من المواہب اللدنیہ، جلد اول، پیج نمبر 25، لائن نمبر 1 2 3 کی روایت سنیے۔ عن عثمان بن العاص عن امہ فاطمہ قالت لما حضرت ولادت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأیت البیت حین وقع قد امتلأ نورا ورأيت النجوم تدنو حتى ظننت انها ستقع علي او كما قال۔ سارے لوگ محبت سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان ابن عاص کی والدہ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی تھی تو حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ میں اس وقت پیارے نبی کے گھر میں موجود تھی اور میں نے کیا دیکھا کہ آسمان کے کچھ ستارے اتنے قریب آ گئے تھے، اتنے قریب آ گئے تھے کہ لگ رہا تھا کہ آسمان کے ستارے کہیں میرے جسم سے مس نہ ہو جائے، میرے بدن سے نہ لگ جائے۔ ٹھہرو، کچھ بدعقیدے ایسے ہیں، آگے سنیے۔ اب حضرت فاطمہ کہتی ہے اور ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان کے کچھ ستارے اتر کر کے اتنے قریب آ گئے کہ میرے بدن سے مس نہ ہو جائے، اور نبی کا گھر نبی کے نور سے روشن بنا ہوا تھا۔ کچھ بدعقیدے آپ کو ایسے ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ نبی ایسے غریب گھر میں پیدا ہوئے جو پیدائش کے وقت جب نبی پیدا ہوئے تو اس وقت نبی کے گھر میں چراغ بھی نہیں جل رہا تھا، بالکل اندھیرا تھا۔ لیکن اس بدعقیدے سے کہو کہ تاریخ تو صحیح ہے کہ نبی غریب گھر میں پیدا ہوئے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ نبی کی ولادت کے وقت چراغ نہیں جل رہا تھا۔ لیکن اس سے یہ بھی کہنا کہ ارے نبی چراغ جلایا کہاں جاتا ہے؟ جہاں اندھیرا ہوتا ہے۔ چراغ کہاں جلایا جاتا ہے؟ جہاں اندھیرا ہوتا ہے۔ نبی کا گھر تو نبی کے نور سے روشن تھا، وہاں چراغوں کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں تو چاند ستارے صدقہ لینے آئے تھے۔ اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ توجہ کرنا حضرات، اللہ تعالیٰ نے یہ روئے زمین کو ہمارے لیے بنایا، یہ زمین اللہ نے پیدا کی، اس زمین پر ہم رہتے ہیں، یہ آسمان ہمارے لیے اللہ نے بنایا۔ شاعر کہتا ہے جانے جہاں سے یہ جہاں آباد ہے، ابتدا سے انتہا سب صدقہ میلاد ہے۔ ابتدا سے انتہا
سب صدقہ میلاد ہے۔ میلاد یہ عربی کا لفظ ہے۔ میلاد کیا ہے؟ یہ سب بولیے، ادھر دیکھیے، میلاد یہ عربی کا لفظ ہے اور اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے پیدائش۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیدائش۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اے پیارے نبی اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں نہ زمین کو پیدا کرتا اور نہ میں آسمان کو پیدا کرتا۔ اے پیارے نبی اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں نہ یہ زمین پیدا کرتا، نہ آسمان پیدا کرتا، نہ شمس و قمر، نہ برگ و ثمر، نہ خشک و تر، نہ جن و بشر